سابق سفیر مسعود قاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ خالد مسعود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خالد مسعود صاحب کیا کہیے گا؟ بھارت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب سنتاس معاہدہ ختم ہو گیا ہے. خالد صاحب آپ اس چیز کو واضح کیجیے گا، کیا سنتاس معاہدہ کیا ان کے کہنے پہ ختم ہو گیا؟ سر اس کی اپنی کوئی لیگل کلوز نہیں ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کا لیگل کسٹوڈین ہے، کیا اس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے کہنے سے یہ تمام چیزیں ہو جایا کرتی ہیں؟ کیا کہیے گا اس پر؟ جی بالکل، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے. اور دیکھیے یہ ٹریٹی جو ہے انڈس واٹرز ٹریٹی، یہ ورلڈ بینک نے نیگوشیٹ کی تھی پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ. اور جتنی بھی جنگیں ہماری ہوئی ہیں دونوں ممالک کی، ان جنگوں کے باوجود یہ ٹریٹی جو ہے اس نے سروائیو کیا ہے. اور یہ تو اب دیکھیں دنیا فیس کر رہی ہے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ، اتنا بڑا ایگزسٹینشل مسئلہ ہے. اور ساؤتھ ایشیا کو بھی یہ چیلنج جو ہے بہت بڑا درپیش ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے آپ حال ہی میں جو موسم تھا وہ کتنی تباہی اس نے پھیری ہے، اور سیلاب آئے ہیں، اور گلیشیئر جو میلٹنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے. یعنی کہ اس سال سب سے زیادہ کم سنو فال ہوئی ہے. تو یہ تو بھارت کا چیلنج بھی ہے، پاکستان کا چیلنج بھی ہے. اب یعنی کہ ایک بالکل ومزیکل قسم کا ڈیسیشن لیا گیا ہے، اور یونیلیٹرل ون سائیڈڈ، اور یہ انہوں نے سسپینڈ کی ہے انڈس واٹرز ٹریٹی. بہرحال پاکستان جو ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ورلڈ بینک وغیرہ کو رجوع کرنا پڑے گا، یونائٹڈ نیشنز کو شاید رجوع کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو اور انہوں نے فیصلے آج اناؤنس کیے ہیں اس سے تو یہ دیکھیں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انڈس واٹرز ٹریٹی اگر آپ ریکال کریں کچھ ماہ پہلے، کچھ عرصے پہلے پرائم منسٹر مودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ٹیررزم ہو رہا ہے انڈیا میں تو بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو اگر اس تناظر میں آپ اس کو دیکھیں تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان موو ہے. یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک واقعہ ہوا اور اس پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں فیصلے اناؤنس کیے گئے، جس میں یہ بڑا فیصلہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے. اس کے علاوہ بھی باقی ڈیسیشن جو ہے نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے. پاکستان کی جیسے وہ انڈین میڈیا اور انڈین سائڈ کرتی ہے ایک دم نی جج قسم کا ریئیکشن، فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد سارا ملبہ جو ہے ہمارے پر تھوپ کے یہ ساری چیزیں کر دی گئی ہیں. ظاہری بات ہے وہ یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو یہ ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان سے ٹیررزم ہوا ہے اور یہ ہندوز کے خلاف تھا. تو پہلے بھی وہاں فالس فلیگ آپریشنز ہوتے رہے ہیں، انڈیا کرواتا رہا ہے. مسعود خالد صاحب میں انٹرپشن کرنے کے لیے معذرت چاہوں گا. فرمائے گا، آپ نے کہا کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ثابت کر سکے کہ پاکستان بھی انوالو ہے، لیکن سر دیکھیں کہ ابھی تک وہ یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں، نہ ہی وہ دکھا سکے ہیں کہ وہ بندے کون تھے، نہ ہی اس طرح کی فوٹیج سامنے آئی ہیں. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں جی، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور سارا الزام جو ہے وہ ہمارے اوپر تھوپ کے اور یہ سارے ڈیسیشن اناؤنس کیے. اس سے ظاہری بات ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا، بر صغیر کا جو امن ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے یا کشیدگی بہت بڑھ سکتی ہے. اور دونوں ممالک نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ہیں، تو ہمیں تو بڑا احتیاط کے ساتھ اپنے تعلقات کو لے کر چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی تعلقات میں پیش رفت ہو اور ڈائلاگ کی طرف جائے. کشمیر میں جو ریپریشن ہو رہی ہے اس میں کمی ہو. یہ ایسے پریسپیٹیٹ ایکشنز لیے گئے ہیں جس سے کہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. مسعود خالد صاحب آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے تعلقات کو بہت محتاط طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی طرف سے سفارتی سطح پہ کیا اقدامات کیے جانا ضروری ہے؟ نہیں، میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں جی کہ میں یہ بتا سکوں کہ کیا فیصلے ہونے چاہیے یا کیا اقدامات ہونے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں سینسٹائز کرنا چاہیے جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے. سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کو کرنا چاہیے، ورلڈ بینک کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی پوری جو ہے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف ہائی الرٹ پہ رہنا چاہیے کہ کوئی کسی قسم کا مس ایڈونچر نہ ہو ہمارے ساتھ، کیونکہ ابھی انہوں نے واگا پوسٹ بھی کلوز کی ہے، واگا بارڈر کو. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں اس کے اوپر کل دیکھیے یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا میرا خیال ہے اجلاس جو ہے کل بلایا گیا ہے، تو ساری چیزیں وہاں پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا وہاں پہ ساری چیزیں میں خالی ڈسکس ہوں گی ہمارے لیڈرشپ کے درمیان. صحیح. اس کا مطلب ہے جو ٹریٹی ہے سر سنتاس معاہدہ، اس کے حوالے سے جو لیگل کلاز ہیں اوبیسلی انہیں بھی دیکھا جائے گا. یہ اتنا آسان تو نہیں کہ یہ کہہ دیں گے یہ تمام تر چیزیں ختم ہیں. اوبیسلی دیکھا جا سکتا ہے تمام تر معاملے کو. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے جو کہ اس کا لیگل کسٹوڈین بھی ہے؟ امپورٹنٹ اور وائٹل رول کین بی پلے ناؤ. ورلڈ بینک کو چاہیے کہ اس چیز کا مطلب یہ کہ اس چیز کا نوٹس لے
उनका इसमें ज्यूरिसडिक्शन बनता है, उनका ये बिल्कुल बनता है। तो लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि हम लोअर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि दरिया का बहाव जो है हमारी तरफ आता है, तो ये पानी वानी भी रोका जा सकता है, और पानी की वैसी किल्लत है, तो इस किस्म के इकदाम भी इंडिया ले सकता है। तो जो भी हमारी हिफाजती तदाबीर है या इस पे जो भी हम हुकूमत जो है वो गौर करेगी, ज़ाहिर बात है, और इकदाम जो है वो आई एम श्योर लिए जाएंगे। सही। मसूद खालिद साहब, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने फौरी मशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है, और सिफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाने की धमकी दे दी गई है। सिंथास मुआहदा मुअत्तल, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीजें किस चीज का इशारा करते हैं? भारत आखिर चाह क्या रहा है सर? ये तो अब जरा मुश्किल है इस चीज का। देखिए, एक इसको आप जरा एक इस तरह भी देखें ना कि इंडियन हुकूमत के ऊपर इस वक्त काफी प्रेशर है वहां पर, कि ये एक जाहिर बात है कि 28 लोग वहां मारे गए, और ऐसी जगह पे थे जहां पहले भी टूरिस्ट के ऊपर हमले होते रहे इंडिया में, कश्मीर में, तो वहां पर कोई सिक्योरिटी के इकदाम नहीं थे। तो जाहिर बात है कि उसका बैकलैश जो है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आया है, अवाम के अंदर गुस्सा है, अवाम जो है वो हुकूमत की इस और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज की जो नाकामी है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उस चीज को भी वार्ड ऑफ करने के लिए ये सारे डिसीजंस जो है वो अनाउंस किए गए हैं, ताकि हुकूमत के ऊपर से कुछ प्रेशर जो है वो कम हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसकी एंड गेम क्या है, वो क्या चाहते हैं, यहीं पे रुकेंगे या से आगे जाएंगे, ये देखने वाली बात है, और उस पर हमें जो है वो यानी कि हमें होशियार रहना होगा, और हमें उसको मॉनिटर करना होगा डेवलपमेंट्स को। साबिक सफीर मसूद खालिद हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत के अज़ाइम से पर्दा उठ गया। भारत का पाकिस्तान के साथ सिंथास मुआहिदा मुअत्तल। भारतीय वजारत खारजा का कहना है तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े भी कैंसिल कर दिए गए। पाकिस्तानी सिफारतकारों के वीज़े महदूद करने का फैसला। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौरी मशीनों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मशीनों को वापस बुला रहा है। सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। सिंथास मुआहिदा मुअत्तल, अट्टारी और वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अत्ताशी वापस बुलाने का। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत का पाकिस्तान के साथ सिंथास मुआहिदा मुअत्तल, तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े भी कैंसिल कर दिए गए। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को भी 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब जो स्टैंड्स हैं वो यकीनी तौर पर हमें भी सख्त लेना होगा, हमें भी सख्त फैसले करना होंगे, और इन्हें ये चीज़ बताना होगी कि आया इनके कहने से ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म नहीं होती। हर एक चीज़ को जो है इन ब्लैक एंड वाइट मौजूद हैं, ये तमाम तर मुआहिदात मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या रिएक्शन लिया जा सकता है, चूँकि जिस तरह से ये तमाम तर मामलात जो हैं वो मज़ीद इंटेंस होते चले जा रहे हैं, तो ये अब देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अब क्या मज़ीद किया जाना ज़रूरी है या किया जा सकता है।